السلام علیکم دوستو. آج ورلڈ ان فلکس کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حسب معمول جاوید حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ. ویلکم. اور آپ گیس کر رہے ہوں گے کہ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے. ہم پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کی حقیقت کیا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. اس میں کہا گیا، جو سرکاری اعلان جاری ہوا ہے، کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم، جوائنٹ یا کامن ریزالو کی عکاسی کرتا ہے. اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے. تو جاوید صاحب، میں اس پوائنٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون یعنی ڈیفنس کولیبوریشن کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے. کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا. تو اس میں سب سے پہلا سوال، آپ چونکہ اکانومسٹ بھی ہیں اور بھارت میں بہت زیادہ سٹیکس ہیں سعودی عرب کی، پاکستان میں تو کوئی اس طرح کی مجھے سٹیک معلوم نہیں ہوتی. تو اگر بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا تو اس صورت میں سعودی عرب ہمارا دفاع کیسے کرے گا؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس پر آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ جو ابھی ہوا ہے اور پچھلے کوئی 10 دن سے اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو مجھے ایک پلے رائٹ کی ڈسکرپشن ہے. ایک پلے ہے ہسٹری بوائز، وہ ہے پلے رائٹ ہے مصنف جو ایلن بینٹ. ان نے پلے میں ان کا اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے، ہسٹری بوائز، ایک اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ واٹ از ہسٹری، اینڈ جواب آتا ہے ٹیچر سے، ون ڈیم تھنگ آفٹر اندر. اچھا، کہ تاریخ کیا ہے؟ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ. تو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے سے مستقل ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ. اور اس میں جو موسٹ ریسنٹ واقعہ جس سے کافی تہلکہ مچا، وہ جو ہے وہ دوحہ پر جو اٹیک ہوا ہے. تو آئی تھنک اس کی یہ بیک ڈراپ رکھنا ضروری ہے، اور اس سے کافی جو پورا خطہ ہے وہ ہل گیا ہے. اور سعودی عربیہ جو گلف کنٹریز ہیں اور پاکستان نیچرلی ہماری بڑی اچھے ریلیشنز ہیں. سعودی عربیہ ہم لوگ کو بھی افیکٹ ہوا ہے اس سے. اچھا، اس پہ تو یہ بھی تھا نا کہ جو اربوں سینکڑوں ارب ڈالر کے جو اسلحہ بیچا ہوا ہے امریکہ نے قطر کو، سعودی عرب کو، وہ جس وقت ضرورت تھی تو اس کے جو کوآرڈینیٹس تھے ان کو فریز کر دیا گیا. کوئی اس کا فائدہ نہیں آیا. پتہ چلا کہ آرام سے مسائل جو ہے وہ ٹارگٹ پر پہنچے، اور بلینز اینڈ بلینز کے جو خرچہ ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مگر آپ جو سوال پوچھا ہے انڈیا کا 2019 میں سعودی عربیہ نے کمٹ کرا تھا کہ 100 بلین انویسٹ ہوگا. اب ایکچولی کوئی ٹائم لائن نہیں تھا، مگر ان ریالٹی اس میں سے ایکچوئل جو ابھی تک انویسٹمنٹ جو کلیئرلی پتہ ہے کوئی 3 بلین کی آئی ہے. 3 بلین کی 3 بلین 3 ارب. تو آئی تھنک اور باقی ایک ریفائنری چل رہی ہے، اس پر کمٹمنٹ ہے کوئی 44 بلین کی، مگر وہ ابھی تک ریفائنری نہیں ہوا اور وہ پلانس پر چل رہا ہے. تو آئی تھنک جو انڈیا میں سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے نا انویسٹمنٹ، وہ تو بہت بڑی ہے، مگر ان ٹرمز آف ایکچوئل انفلوز اور ایف ڈی آئی وہ اتنی ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہے. تو آئی تھنک جو کہتے ہیں کہ ایکسپوجر بہت ہے سعودی عربیہ کا انڈیا پر، آئی تھنک وہ اتنی بات ابھی صحیح نہیں ہے، شاید بعد میں چل کے ہو جائے. مگر یہ ضرور ہے کہ انڈیا جو ہے کوئی از دا لارجسٹ بائر. ان کے جو آئل پروڈکٹ ہے از ون آف دا لارجسٹ بائرز آف سعودی عربیہ. چائنا اینڈ انڈیا شاید برابر ہو. اینڈ اس کے وجہ سے سعودی عربیہ کو ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے اپنا جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انگلش میں کسٹمر از کنگ. تو آبویسلی وہ ایک گہری نظر رکھے گا کہ انڈیا کے کیا ریئیکشن ہے. اب اسی سے کوشچنز آتے ہیں، اور یہ جو ابھی جو پیکٹ ہوا ہے، ٹریٹی ہوا ہے، اس کا ایگزیکٹ ڈیٹیل پتہ چلے گا. مگر یہ ہے کہ اس میں کافی سارے سوالات آتے ہیں، اور سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ
جو ابھی جو ہے ڈیٹیلز نہیں آئے. ویسے تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور آئی تھنک ہم لوگ ساروں کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک برادری ملک جس سے اتنی گہری تعلقات ہیں اس کے ساتھ ایک یہ معاہدہ ہوا ہے. مگر یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ معاہدہ کہ کیا مطلب ہے. اگر جیسے ہم لوگ کی یعنی وہ بنیادی ایک سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا, جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ اگر سعودی عرب نے ایران پہ حملہ کیا یا اس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, تو کیا پاکستان پھر سعودی عرب کا ساتھ دے گا یا ایران کا ساتھ دے گا؟ اسی طرح جو پہلے میں نے کہا کہ اگر پاکستان انڈیا کے درمیان کچھ ہوتا ہے تو پھر سعودی عرب کس کا ساتھ دے گا, کیونکہ سعودی عرب بہت قریب ہے متحدہ عرب امارات کے, اور متحدہ عرب امارات کے میں تو کوئی 1/3 جو آبادی ہے جس میں بہت سارے آئی ٹی پروفیشنلز, اکاؤنٹس پروفیشنلز, وہ سارے انڈین اوریجن کے ہیں. تو پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مل کر کیا پاکستان کا ساتھ دیں گے بھارت کے خلاف؟ اب دیکھیں, آپ نے جو یو اے ای کی بات کری ہے, ان کی تو آلموسٹ انفارمل ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, نیول جوائنٹ وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں. تو آئی تھنک یو اے ای کی بڑی ڈیپ تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ, اینڈ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلقات جو ہیں وہ توڑیں گے پاکستان کے لیے. ابھی بھی آپ سوچیں پاکستانیوں کے لیے یو اے ای میں جانا آسان نہیں, ویزا بڑے مشکل سے ملتا ہے, مگر انڈینس کو فوراً ویزا مل جاتا ہے وہاں. تو آئی تھنک یہ ریالٹیز ہیں. مجھے یہی کوشچن ہے کہ اگر انڈیا سے, جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری کھٹپٹ رہی تھی انڈیا سے, اس میں سعودی عربیہ جیسے وہ ورڈنگ ہے کہ an attack on one country will be considered an attack on both countries. اس کی ریالٹی کیسی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے؟ ول اٹ ایکچولی مین کہ سعودی عربیہ پر فورس ول ہیو ٹو کم ٹو ڈیفینس آف پاکستان؟ یہ مجھے ڈاؤٹ فل ہے. جیسے مور اوور اگر خدا ناخواستہ ہے, اور میں امید کرتے ہیں دونوں بھائی ممالک ہیں, ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں کوئی اگر ڈفرینسز ہوں, اور ہوئے ہیں یہ کچھ سال پہلے جب یمن پر اٹیکس ہوئے تھے, اور there was ایران نے تھریٹن کرا تھا نا کچھ, آئی تھنک اٹیک بھی کرا تھا. تو ول وی پارٹیسپیٹ ان سچ اے کانفلکٹ؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ ایک بعدی ملک دوسرے بعدی ملک کے ڈفرینسز میں کبھی انوالو ہوں گے. مگر یہ اچھا, اس سے دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ دفاعی طور پہ پاکستان, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی پیداوار پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہم مل کے ہتھیار بنا سکتے ہیں. تو پاکستان نے تو کافی سارے ہتھیار بنائے ہیں وہ چین کے ساتھ مل کے. چین پہ ہمارا پاکستان کا انحصار کوئی 80-85% ہے. تو جہاں پہ پتہ یہ ہوگا کہ اس میں چین کی ایک ٹانگ اڑی ہوئی ہے تمام پروجیکٹ میں, یعنی پاکستان, چین, اور وہ پھر مل کے سعودی عرب کو اگر سپورٹ کریں گے, اس کو فراہم کریں گے ڈیفنس ہارڈ ویئر, تو کیا امریکی ایڈمنسٹریشن کو چھوڑیں سی آئی اے اس بات کو قبول کرے گا کہ اپنا ایک ان کا ازلی ایک لحاظ سے دشمن ہے چین, اس کو وہ پاؤں جمانے دیں سعودی عرب کے اندر؟ آپ یہ سوچیں نا کہ یہ شاید یہی طریقہ ہے چین کا انٹری ہونے میں سعودی میں. یہ سوچیں کہ ابھی جو آپ نے جیسے ایک سین پیش کرا, اور جو ایکچوئل فیکٹس تھے, جو اٹیک ہوا دوحہ پر, اور ان کے ساری جو اسلحہ تھے, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. وہ تو 10 منٹ پہلے اس کے کوڈ جو انہوں نے آف کر دیے نا امریکہ نے. سعودی عربیہ میں بھی یہی حال ہے. تو ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کو خیال آیا ہوگا کہ اتنی جو ڈپینڈنس ہے پورے ویسٹرن ممالک پر, یونائٹڈ اسٹیٹس پر, وہ جسٹیفائڈ بھی ہے کہ نہیں. اور جب موقع آئے گا کبھی خدا نخواستہ اگر اسرائیل ایک اٹیک کرتا ہے, تو کیا ویسٹرن ممالک ڈیفنس میں آئیں گے, اور نہ ان کے جو ایکوپمنٹ ہیں وہ کام کریں گے؟ تو آئی تھنک جو آبویس بات ہوتی, جو اپنی جو ڈیفنس کی کیپیبلٹی ہے اس کو اوور ریلائنس آن ایک پارٹی ختم کرنے کے لیے آبویس جو چیز ہوتی وہ سعودی عربیہ چائنا کے سے رابطہ کرتا. فرسٹ جس نے پہ ایک دوست نے کہا فرسٹ فلائٹ ٹو بیجنگ کرنا چاہیے تھا. مگر آئی تھنک اس میں یہ ہوتا کہ آبویسلی سعودی عربیہ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے ہیں,
اور وہ بہت ہی ایک کنفرنٹیشنل چیز ہوتی ہے. اور آئی تھنک سعودی عربیہ بڑے تحمل سے اور بڑے سوچ سمجھ کے ہر چیز کرتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ ایک الائنس چائنا کے ساتھ, اور چائنا بھی شاید اتنا سمجھدار ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, مگر پاکستان ایک اچھا کنڈیوٹ ہے وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ بنانے میں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو کافی ساری ایریل ڈیفنس, مور اوور اینٹی میسائل ایکوپمنٹ, اور اس میں آئی تھنک ہم لوگ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. پاکستان ضرور ڈیولپ کر رہا ہے, مگر جو ریئل کیپیبلٹیز ہیں, ٹیکنالوجی جو ہے اس کی, وہ چائنا کے پاس ہے. تو آپ نے جیسے اشارہ کرا کہ یہ ایک طریقہ ہے پاکستان کے تھرو پاکستان کے ساتھ مل کے سعودی عربیہ کے لیے وہ جو ڈیفنس شیلڈ ہے اینٹی میسائل وہ بنا سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب اہم معاملات ہوتے ہیں, جب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں پاکستان امریکہ کے, تو اس وقت تو ہمارے جو کمرشل جیٹس ہیں اس کے انجن بھی جنرل موٹرز سے وہ نہیں آنے دیتے, یا جو ہمارے فائٹر جیٹس ہیں جو F-16s ہیں ان کے کوئی اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, جب وہ نہیں چاہتے تو وہ بھی نہیں آتے. تو ایسی صورت میں امریکی انتظامیہ, امریکی اسٹیبلشمنٹ کیوں کر چاہے گی کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ بیسز ہیں امریکہ کے, فوجی اڈے ہیں وہاں پہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن, وہ کہتے ہیں پبلکلی کہ وہ ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے چائنا, اس کو وہ کیسے قدم جمانے دیں گے؟ یہ آئی تھنک بہت اہم کوشچن ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ فکر ہوگا. مگر آئی تھنک اسی کو کیموفلیج کرنے کے لیے آئی تھنک جو ابھی جو ہے الائنس جوائنٹ پیکٹ پاکستان سے سعودی عربیہ نے کرا ہے, اور یہ ایک طریقہ ہے چائنا سے آگے جا کے ڈیولپمنٹ ریلیشنز بڑھانے کا. تو آئی تھنک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا, تو آئی تھنک یہ بیسٹ میری ایکسپلینیشن یہی ہو سکتی ہے. مگر ایگزیکٹلی کیا ہوا اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کوشچنس تو بڑے صحیح ہیں, مگر ابھی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی. اس کے علاوہ دیکھیں نا, سیٹو اور سینٹو دو مغربی ممالک کے ساتھ, جو مغربی ممالک کے جو ڈیفنس معاہدات تھے اس میں پاکستان بھی حصے دار تھا. وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ہوئے تھے, لیکن جب ایسٹ پاکستان کی باری آئی تو سیٹو سینٹو تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا, اس نے پاکستان کو تو سپورٹ نہیں کیا اس میں. ایسے ایک چیز آپ کو سینٹو کا آپ نے مینشن کرا, جو سینٹو کا ہیڈ ہے وہ سعودی عربیہ سے آئی تھنک کچھ دن پہلے مل کے گیا ہے. تو مجھے ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ سعودی عربیہ کے اس کے بارے میں کتنا پتہ تھا, اور سعودی عربیہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو کتنا پتہ تھا. امریکہ کو پہلے سعودی عربیہ نے انٹیمیٹ کرا کہ نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہوگا؟ اور چلے میں جڑا ہوا سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ بنجامن نیتن-یاہو جس انداز میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف, سیریا کے خلاف اور پھر لبنان کے خلاف فوج کشی کی ہے, تو وہ تو اپنا چونکہ لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. اس میں امریکہ مکمل طور پہ لگتا ہے اس کے ساتھ ہے, کیونکہ منع تو نہیں کیا. بالکل, یعنی اگر منع کر سکتے تو کرنا چاہتے تو ابھی تک کر چکے ہوتے. تو اس میں تو لگتا یہ ہے کہ بھارت کو بھی خاموش بتایا گیا ہے, امریکہ کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں, یہ کام ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ بات ذہن نہیں مانتا کہ سعودی عرب نے امریکہ کو نہیں بتایا. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ کیا ایک لالی پاپ ٹائپ چیز ہے پاکستان کے لیے کہ جو گریٹر اسرائیل کو تسلیم کرنا, اگر تسلیم نہ کریں تو اس کے ساتھ فنکشنل ایک تعلقات رکھنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں امتیاز بھائی, ایک تو آپ نے جو اشارہ کرا ہے کہ لالی پاپ, چلیں دوسرے طریقے سے دیکھیں اس کو کہ جو ابھی جو سچویشن ہوئی, جو دوحہ پر اٹیک ہوا, اس سے جو عام عوام میں مڈل ایسٹ میں, سعودی عربیہ میں, دوحہ میں, UAE میں کافی ہلچل ہوئی ہے. ان کی جو سوشل میڈیا میں کہ ہم لوگ تو ایک دم ایزیلی ٹارگٹ ہیں اسرائیل کے لیے, اور اب 7 ملک ہیں جو اٹیک ہوئے ہیں, تو کون نیکسٹ ہوگا. تو آئی تھنک یہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک آپٹکس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ایک نیوکلیر پاور جیسا پاکستان ملک کے ساتھ آپ کو ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اور میوچل کوآپریشن ہے. تو آئی تھنک سعودی پبلک کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سگنل جائے گا. اور شاید
کسی حد تک سگنل جو دشمن ملک ہیں جیسے اسرائیل، ان کو بھی جانا چاہیے کہ ذرا ہوشیار رہو، یہ اتنے آرام سے قدم نہیں بڑھاؤ. آئی تھنک ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا پاکستان کے لیے اگر خدا نخواستہ اسرائیل حملہ کرتا ہے کہ پاکستان ایکچولی ایسے کانفلکٹ میں داخل ہو. نہیں تو پھر سعودی عرب ہماری مدد کرے گا نا جی، اگر اسرائیل نے ہم پہ حملہ کر دیا تو. یہی کوشچنز ہیں، اور ہم لوگ نے شروع ہی اس بات سے کرا تھا کہ اس پرٹیکولر ایپیسوڈ میں انفارچونیٹلی زیادہ سوال ہیں بنسبت جواب کے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. دیکھیں سوالات بہت ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بشمول اس کے اداروں کے لیے سعودی عرب کے ساتھ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ فائدہ مند ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی خراب نہ ہوں، اور بحیثیت مجموعی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو. فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا جواب جو ہے ان سوالوں کی صورت میں شاید ملے گا. آئندہ کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی حقیقت تھی اور کتنا فائدہ ہے اس کا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. بہت بہت شکریہ.